اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 46 آنورڈز کریں گے۔ پچھلی لیسن میں ہی ہم نے کانورسیشن کا آغاز دیکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سین دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جنت والے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو بالکل ویسے جیسے ہم نے یعنی جس طرح سے ہمیں بتایا تھا ہمارے پیغمبر نے بالکل ویسا ہی پایا جس طرح سے اللہ کا وعدہ بتایا تھا، یعنی جنت کے بارے میں کہ جتنا آسانی ملے گی وہ سب کچھ۔ پھر وہ پوچھتے ہیں دوزخ والوں کو کہ کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، یعنی کہ جس طرح کی دوزخ کی ڈسکرپشن تھی بالکل ویسی ہے کیا سزا؟ تو وہ صرف جواب دیں گے نعم۔ جو ان کے بیچ میں فرشتہ ہوگا وہ بتائے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، یعنی کہ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان ظالموں پر جو کیا کرتے تھے، روکتے تھے لوگوں کو اور وہ غلطی ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے۔ آج کی آیات اسی کانورسیشن کی کائنڈ آف کنٹینیویشن ہے، لیکن پہلے جنت اور دوزخ والوں کی بات ہو رہی تھی، اب اعراف والوں کی بات ہوگی۔ یہاں سے جو ورڈ ہے اعراف وہی سورہ کا نام ہے۔ اعراف ایک جگہ ہوگی جنت اور دوزخ کے درمیان۔ اس کے بارے میں کئی ایک رائے ہیں۔ سب سے زیادہ جو معروف رائے ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کے اچھے اور برے کام برابر ہو جائیں گے، یعنی جن کے دونوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ترازو کے پلڑے برابر ہو جائیں گے، یا نہ وہ جنت کے کمپلیٹلی مستحق بنے ہوں گے ابھی، اور نہ ہی وہ ابھی دوزخ کے لیے ہوں گے، کیونکہ ان کی نیکیاں بھی انف ہوں گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر ایک سائڈ میں ان کو کھڑا کیا جائے گا جس جگہ کا نام اعراف ہوگا۔ اور اعراف کا روٹ عین رافع ہے جس کا مطلب عرف ہوتا ہے، یعنی جو پہچانا جائے، اور ویسے اس کا میننگ اس طرح سے بھی دیکھا جاتا ہے جیسے اونچا، یعنی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں سے وہ جنت والوں اور دوزخ والوں دونوں کو دیکھ پا رہے ہوں گے۔ تو آیات کا آغاز کرتے ہیں 46 و اور بینہما، یعنی دونوں کے درمیان، بین یعنی درمیان، ہما ان دونوں کے یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان، حجاب ایک حجاب، حجاب کور کو بھی کہتے ہیں نا، جیسے خواتین بھی حجاب پہنتی ہیں، یعنی آڑ ہوگی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ و اور علل اعرافی، علا یعنی اوپر، اعرافی اعراف پر، رجال لوگ ہوں گے، یعرفون دوبارہ عین رافع اس کا روٹ ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو پہچانیں گے، کلن ان کو، بسیماہم پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نشان زدہ یا گھوڑے نشان زدہ کے لیے، یعنی جو بھی ان کی نشانیوں سے پہچان جائیں گے، یعرفون وہ پہچان جائیں گے، کلن ان سب کو، بسیماہم سین واو میم ان کی نشانیوں سے، یعنی کچھ ایسی شبیہ ہوگی یا ان کی شخصیت کو دیکھ کر یا ان کی شکل کو دیکھ کر پہچان جائیں گے۔ وہ اور نادو، نون دال واو اس کی روٹ ہے، ندا کا لفظ بھی اسی سے ہے، آواز دینا، اور وہ پکاریں گے کس کو، اصحاب الجنہ، صاد حابہ یعنی صحب، کمپینینز، دوست، وہاں کے رہنے والے، جنہ جیم نون نون، جنت والوں کو کیا پکاریں گے، ان کہ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لم نہیں، یدخلوہا دال خا لام دخل، یعنی نہیں داخل ہوئے ہوں گے، یا سے شروع ہے یعنی وہ، یعنی کہ ابھی جو اعراف والے لوگ ہیں وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، لیکن وہ وہاں جہاں سے ان کو جنت والے نظر آ رہے ان کی سیماہم یعنی ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان کے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یدخلوہا، ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہ اور ہم وہ ہوں گے، یطمعون، طا میم عین، طمع رکھنا، کسی چیز کی امید رکھنا، کسی چیز کے ہوپ ہونا، تو وہ وہاں پہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے ابھی جنت میں، لیکن امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ادھر ہی کے حق میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر 47 میں ہے وہ اور اذا جب، صرفت صاد را فا، صرف ہوتا نا کسی چیز کو ٹرن کرنا، ابھی تو صرفت جب وہ موڑیں گے،
अबसारुहुम बस स्वादरा बसर, अपनी नज़रों को, अपनी आँखों को, यानी आइज़ टर्न करेंगे तो क्या होगा, तिलक़ा, लाम क़ाफ या, लकी का मतलब होता है मुलाकात। हम कहते हैं ना आइज़, आई कांटेक्ट होना, आंखें मिलना। तो जब वो टर्न होंगे अपनी आँखों को तो उनकी आंखें मुलाकात करेंगी अस्हाबिन नार, नार वालों से, आग वालों से। क़ालू, वो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, नून अलिफ पर एंड है ना इसलिए हमारे रब, ला नहीं, तजअलना, तू, जअल यानी डालना, बनाना, नून अलिफ हमें, यानी वो अपने लिए दुआ करेंगे, ए हमारे रब, ला तजअलना, ना तो बनाना हमें, माअल, साथ, कौम ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम के साथ, जुल्म करने वालों के साथ ना डालना। तो ये मतलब उनको सलाम अलैकुम कहेंगे और इस तरफ आँख फिरेगी तो उनसे डायरेक्ट बात नहीं पहले करेंगे, उनको यही, उनके देखते ही उनके हालात को अल्लाह से फ़ौरन दुआ करेंगे, या अल्लाह प्लीज़ हमें इधर मत डालिएगा। 48 में है वो नादा, और पुकारेंगे, नून दाल वाव उसका रूट है, यानी पुकारेंगे अस्हाबुल आराफ़ी, असहाब आराफ वाले, रिजालन लोग, या अरिफूनहुम, वो पहचानेंगे उनको, या से शुरू है यानी वो, उर्फ इसका रूट है, नहुम उनको, यानी कि किनको, बी सीमाहुम, दोबारा बी सीमाहुम, बी साथ, सीमाहुम यानी इनकी निशानियों से, यानी अब दोज़ख वालों के बारे में बता रहे हैं कि वो उनको, उनमें से भी काफ़ी लोगों को पहचान जाएंगे कि अच्छा ये तो वही हैं, ये वही हैं जो मतलब वो थे फलाना, कोई नेबर या कोई जानने वाला। क़ालू, वो उनसे कहेंगे, माँ नहीं, अगना गनी होना, किसी चीज़ का काम आना, नहीं काम आया, अनकुम तुमको, जमउकुम, जीम मीम आइन इसका रूट है, यानी जमातें या लोग, या जो तुम्हारी फॉलोइंग थी, या जिन लोगों के आसपास उठते बैठते थे, या जो सामान तुम जमा करते थे, किसी भी चीज़ की जमा होना, लोगों का या दोस्तों का या नेटवर्क तुम्हारा, या जो बिज़नेस या सामान जो तुम जमा करते थे, वमा, और जो कौन तुम थे तुम, तस्तकबिरून, तकब्बुर से है, किबर यानी, और जिसके ऊपर तुम बड़ाई करते थे, किबर अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बड़ा ताकतवर समझते थे, कोई चीज़ तुम्हारे काम नहीं आई। हाउलाई, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, क्या हाउलाई यही वो लोग हैं, यानी वो पॉइंट, बात तो अभी दोज़ख वालों से कर रहे हैं लेकिन जन्नत वालों के बारे में उनसे पूछेंगे, क्या ये वही लोग नहीं हैं, अल्लज़ीना, ये लोग, अक़सम तुम, कसम इसकी रूट है, कसम खाते थे तुम, कसमें खाते थे, ला नहीं, यनालुहुम, या से शुरू है यानी वो, नाल का रूट है नून या लाम, वो पाएंगे, उनको पहुँचेगा, हम उनके लिए, क्या, अल्लाहु अल्लाह, बिरहमतिन, कोई रहमत, यानी क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनके बारे में तुम अक़सम तुम कसमें खाते थे कि नहीं इनको कुछ पहुँचेगी अल्लाह की रहमत, यानी उन लोगों को देख देख के, उनकी गुर्बत को देख के, उनकी सादगी को देख के तुम लोग कसमें खाते थे कि ये गलत है बिल्कुल। उदखुलुल जन्ना, फिर यानी आप ब्रैकेट में ये समझ लें कि इनको तो अल्लाह ताला ने फरमाया उदखुलू, दाखिल हो जाओ तुम सब, यानी प्लूरल है, अल जन्ना, जन्नत में, और क्या फरमाया अल्लाह ने उनके लिए, ला नहीं, खौफुन कोई खौफ, अलैकुम तुम पर, वला और ना, अंतुम उन पर, तहज़नून, हाज़ाइनून इसका मतलब है कोई पछतावा, कि यहाँ तुम दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला ने वो मतलब उनको बता रहे हैं कि दोज़ख वालों को कि क्या ये वही लोग नहीं थे जिनके बारे में तुम कसमें खा खा के कहते थे कि इनको तो कोई, इन पर अल्लाह की तरफ से कोई रहमत नहीं आने वाली, और लेकिन तुम देखो कि अल्लाह ने उनको क्या कहा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब कोई खौफ भी नहीं होगा और कोई पछतावा भी नहीं होगा। तो ये लोग क्यों कसमें खा कर इन लोगों को देख कर कहते होंगे, क्योंकि जब लोगों को एक मसला ये होता है कि जब वो बहुत सारी चीज़ें अपने लिए जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना, तो जो लोग ज़्यादा परहेज़गारी और तकवा के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो अक्सर उनके अंदर उनको, उनसे बोझल होती है इनकी तबीयत, उनसे खफगी होती है कि क्यों इस तरीके से रह रहे हैं, मतलब दीन इतना भी मुश्किल नहीं बना दिया,
یعنی اب آپ جو چیز خود جسٹیفائی کر رہے ہیں تو جو تقویٰ کرنا بھی چاہ رہا ہے، آف کورس غلط بات یہاں پہ کرنے کی نہیں میں بات کر رہی ہوں، لیکن جو دین میں ہم سے اگر تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل بنا لیا ہے بھئی، یہ کپڑے اتنے سارے پہننے ہیں اور مطلب یہاں پہ دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بس آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی اور اس طرح سے کور کرنا، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو پوچھیں گے کہ تم ان کے بارے میں ہی کہتے تھے نا، تو دیکھو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ پھر آیت نمبر 50 ہے، وَنَادَا، اور پکاریں گے اصحاب الناری، اصحاب نار، نار والے، آگ والے، کس کو پکاریں گے؟ اصحاب الجنتی، جنت والے لوگوں کو پکاریں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ ان کہ افیدو فیضات، یعنی ہم پر ڈالو، ہم پر پور کرو، فیض دو ہمیں، علینا ہمارے اوپر، علا یعنی اوپر، نہ ہمارے، من الماء پانی میں سے، ماء پانی کو کہتے ہیں نا، اور او یا مما دو لفظوں سے بنا ہے، من ما اس میں سے جو، رزقکم اللہ جو رزق دیا تم کو اللہ نے۔ اب دوزخ والوں کو تو سب پتہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو رزق بھی دیا ہوگا، پانی بھی دیا ہوگا، آرام بھی دیا ہوگا، انہیں اپنی حالت دیکھ کے سب حقیقت سمجھ آ گئی ہے، اور لیکن اب تو ظاہر دیر ہو چکی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیناریو پورا کریٹ کر کے پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ ایک چیز ہوتی ہے نا ڈسکرپٹیو، جیسے رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے، اس میں اس طرح سے ڈسکرپشنز دی ہوئی ہوتی ہیں کہ انسان ایسے فیل کر سکتا ہے کہ وہ جیسے سین دیکھ پا رہا ہو اس چیز کو۔ تو سین دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اتنی دیر ہو جائے کہ ہم غلطیاں کرتے جائیں اور پھر ٹائم واپس نہ آ سکے، اور اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ خود ہم سے فرمائے کہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ زندگی جو ہے ہم نے اسی کام میں گزار لی، اللہ کی بات مان کے گزار لی، ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق کی۔ ہم نے آیت نمبر 50 میں پڑھا کہ دوزخ والے جو ہیں وہ جنت والوں سے کیا کہیں گے کہ پلیز افیدو، ہم پر ڈالو تھوڑا سا پانی یا جو رزق اللہ نے دیا تم کو۔ قالو، تو جنت والے کیا کہیں گے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، حرمہما، حرام کیا، ہما ان کو، یعنی کن کو؟ کھانے کو اور پانی کو، اعلیٰ اوپر، الکافرین کافروں کے لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مزید ڈسکرائب کرتے ہیں آیت نمبر 51 میں ان کو، ان کی دنیا میں جو حرکتیں تھیں اس کو، الذین یعنی کافرین کا جو لفظ ہے اس میں آپ ایرو لگا کے آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں وہ لوگ، اتخذو، خز حمزہ خازال، جنہوں نے بنا لیا، دینہم دین کو اپنے، لہون و لعبن، لہون کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز سے انٹرٹین ہونے کو، امیوز ہونے کو، انجوائے کرنے کو، آرام دہ، مطلب مزہ آ رہا ہو جیسے وہ، اور لعبن، لعبن کسی بھی گیم کو کہہ سکتے ہیں، پلے کو کہہ سکتے ہیں، کسی اسپیسیفک چیز کو۔ ایک جنرل انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کوئی اسپیسیفک مطلب چیز جس سے کھیلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو جنت والے ہیں وہ ان کو یہ جواب دیں گے کہ نہیں، ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو اللہ نے کافرین کے اوپر حرام کر دی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں زندگی میں کوئی سیریس نہیں لیا دین کو، بلکہ دین کو امیوزمنٹ، انٹرٹینمنٹ اور کھیل تماشوں میں گزار دی۔ اور غرتہم، غین را اس کا روٹ ہے جس کا مطلب ہے دھوکے میں ڈالا، ہم ان کو، مغرور کا لفظ بھی وہیں سے نا، مغرور جو ایروگنٹ انسان ہوتا ہے وہ ایک دھوکے میں ہوتا ہے نا، کہ اچھا وہ اپنے آپ کو وہ چیز سمجھتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے، تو سیلف ڈسیپشن کی فارم ہے۔ الحیات الدنیا، تو اور مزید ایکسپلین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جنت والے کس طرح بتائیں گے کہ کافرین کے لیے سب کچھ حرام ہے، اور کافرین وہ تھے جنہوں نے زندگی میں پرپز آف لائف کو سیریس نہیں لیا، اور انہوں نے دین کو لہون و لعبن بنا لیا، اور تیسری کیا چیز کی؟ اور غرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں ڈیسیو کیا،
انہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا کہ جیسے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ساری زندگی بس انجوائے کرو، جو کرنا ہے کرو، اپنے کام پر دھیان دو، اپنے پیسہ کماؤ، اپنے گھر بناؤ، اپنی گاڑیاں لو، ان کاموں میں وہ بزی رہے اور ڈیسیو کر دیا انہوں نے، دنیا کی زندگی نے، دنیا کے مٹیریل نے انہیں یہ بھلا دیا کہ آخرت بھی آئے گی۔ فَالْيَوْمَ پس آج، ننساہم نون سے شروع ہوتا ہے یعنی ہم، نسی سے ہے نون سین یا اس کا روٹ ہے، ہم بھلا دیں گے ہم ان کو، کما جیسے کہ، نسو انہوں نے بھلایا، لقاء لقی اس کی روٹ ہے، لام قافیہ ملاقات کا ورڈ بھی اسی سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جیسے کہ، کما جیسے کہ، نسو انہوں نے بھلا دیا، لقاء یومہم آج کے دن کی ملاقات کو، یعنی انہوں نے زندگی اسی طرح گزاری کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہونی ہی نہیں ہے، لوٹ کر جانا نہیں ہے، تو اگر انہوں نے زندگی میں آخرت کے دن کو بھلا دیا تو آج ہم بھی ان کو بالکل بھلا دیں گے۔ ھذا یعنی آج کے دن کو، اس دن تو آخرت کا دن ہوگا نا، وما کانوا اور تھے وہ، بآیاتنا ساتھ ہماری آیات کے، یجحدون جہد کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے، آرگیو کرنے والے، اس کے اوپر سے کجی پریشانی یا تکلیف نکالنے والے، پرابلمس کریٹ کرنے والے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئناہم ہم لے کر آئے ان کے پاس، بِکِتَابٍ ایک کتاب، فصلناہ تفصیل کا لفظ بھی اسی سے ہے، فصاد لام یعنی تفصیل سے بیان کیا ہم نے اس کو، علی اوپر، علم علم کے ساتھ، یعنی تفصیل بھی تھی اور نالج بھی تھی، علم بھی تھا، ہدن اور گائیڈنس تھی، ہدایت تھی، وہ اور رحمتن اور رحمت، یعنی اس کو اپنانے والوں کے پاس ساری چیزوں کی ڈیٹیلز بھی آنی تھی، نالج بھی آنی تھی، گائیڈنس بھی آنی تھی، اور مرسی رحمت بھی، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اتنی زیادہ علم سے بھرپور اور علم کی ساری تفصیلوں کے ساتھ ہے کہ انسان غلط جا نہیں سکتا، اس کو اگر فالو کرے تو انسان سیدھا راستہ پا سکتا ہے، اس کی ڈیٹیلز اس کو ہر چیز میں گائیڈ کر دے گی کہ کس طرح سے اللہ کو خوش کرنا ہے، کس طرح سے دین میں چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، اپنی نمازیں کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کے حقوق، ماں باپ کے ساتھ کے حقوق، کاروبار کیسے، ہر چیز کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حل کیا، ینظرون نظر سے ہے یعنی انتظار کا لفظ بھی اسی سے، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، یا سے شروع ہوا یعنی وہ، حل کا مطلب کویشچن کے فارم میں ہوتا ہے، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا کہ سوائے اس کے کہ، تأویلہ کہ تعویل آ جائے، حمزہ واو لام یعنی کسی چیز کا انجام آ جائے، کوئی چیز جو آخری رزلٹ ہے وہ آ جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو ابھی کوئی چیز بات مانتے نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود بھی ہیں تو بھی ان کی بات ماننے کے بجائے ان سے آرگیومنٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ انجام مانگتے ہیں یا اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ انجام آ جائے ان کے آگے، یوما جس دن، یاتی وہ آئے گا، تأویلہ اس کی تعویل، اس کا انجام، اس کا رزلٹ، یقولو تو وہ کہیں گے، قاف واو لام، الذین کون سے لوگ کہیں گے، وہ لوگ، نسوہ جو نسی اختیار کی، جو بھول گئے تھے اس کو، من قبل اس سے پہلے، یعنی وہ لوگ جیسے ہی ان کے آگے جس طرح کی وہ باتیں مانگتے ہیں کہ آگ لا کے دکھا دو یا عذاب لا کے دکھا دو یا فرشتے کیوں نہیں سامنے آتے یا اللہ کیوں نہیں ہم سے بات کرتا، تو یہ ساری تعویلیں جو وہ مانگتے ہیں اگر تعویل سامنے آ گئی، اگر انجام سامنے آ گیا تو پھر وہ کیا کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ وہ لوگ جو آج سے پہلے، اس دن سے پہلے، اس
دن کو بھولے ہوئے ہوں گے، کہ کبھی بھی کنسیڈر نہیں کیا ہوگا کہ قیامت کے روز کیا کریں گے اور انجام خیر کیسے حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے قد جاءت، تحقیق آئے تھے ہمارے پاس، رسول پیغمبر، ربینا ہمارے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، سچ کہتے تھے. یعنی آپس میں لوگ کہیں گے کہ پیغمبر تو بالکل صحیح بات کہتے تھے اور ہم نے کیوں نہیں مانا ان کو، یعنی افسوس کریں گے اور کہیں گے قد جاءت، تحقیق آئے تھے رسول اللہ کے، ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق کے ساتھ، فہل لنا، پھر کیا کہیں گے، فہل تو کیا، لنا ہمارے لیے، میں سے، شفاع شین فاعین، جس کا ویسے میننگ ہوتا ہے ایون نمبر، اور جیسے ایون نمبر ہوتا ہے نا، اگر کیسے بنتے ہیں ایون نمبر، جو نمبر ہوتا ہے اس میں 1 ایڈ کرتے ہیں تو جیسے 1 ہوتا ہے تو پھر وہ 2، اس طریقے سے جو بھی ایک اکیلا ہو تو اس کے ساتھ ایک اور ہو جاتا ہے. تو وہیں سے شفاع سفارش کا لفظ بھی شفاع سے یہی میننگ بنتا ہے کہ کوئی سپورٹ کرنے والا، کوئی سیکنڈ کرنے والا، کوئی بات آگے بڑھانے والا یا مدد کرنے والا. تو وہ کہیں گے کہ تو کیا آج ہمارے لیے شفاع کوئی سفارش کرنے والا ہے، پس یشفعو کہ وہ شفاعت کرے ہماری. یعنی اس دن بھی پھر جب وہ دیکھیں گے کہ اب تو یہاں پہ وہ سب کچھ ہو گیا جو رسولوں نے کہا تھا اور ہم نے نہیں سنی تھی، اب وہ پینک میں آ جائیں گے اور کہیں گے کوئی سفارش کر سکتے ہیں ہماری آج، تاکہ ہماری کوئی یہاں پہ سفارش کرنے کے کر سکتا ہے ہماری، تو ہم سفارش کر کے نکل لیا جائیں، لنا ہمارے لیے، آؤ، یا دوسری آپشن وہ کیا چوز کرنے کی کوشش کریں گے، نردو، نون سے شروع ہے یعنی ہم، ردو را دال دال یعنی رد کیے جائیں، یعنی دوبارہ لوٹائے جائیں، واپس بھیجے جائیں، یعنی دنیا میں واپس بھیجے جائیں، پس نعمل، نون سے شروع ہوا ہے یعنی ہم عمل کریں، غیر الذی، غیر سوائے اس کے، الذی وہ جو، یعنی ان اعمال کے بجائے ہم دوسرے اعمال کریں، کننا جو تھے ہم، نعمل جو عمل ہم کرتے تھے. یعنی دونوں آپشنز کو ادھر ادھر وہ دیکھیں گے، جب وہ دیکھ لیں گے اپنا انجام تو کہیں گے کہ یہ تو بالکل صحیح کہا تھا پروفٹس ہیں، سارے پیغمبر یہی بات تو کہتے تھے، ہم نے سنی نہیں ان کی بات. اب ہے کوئی جو ہماری سفارش کرے اور ہم بچ جائیں، یا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں دنیا میں اور ہم اعمال کریں ان سے الگ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، یعنی ڈیفرنٹ اعمال کریں، یعنی اب ہم صحیح اعمال کریں. قد تحقیق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خسیرو خسارے میں ڈالا ان کو، والعصر ان الانسان لفی خسر نقصان خسارہ، قد خسیرو انفسہم حقیق خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنے نفسوں کو، خود ہی نقصان کیا نا اپنا، کسی اور وجہ سے تو ان کے حق میں نقصان نہیں آیا، انہوں نے زندگی میں بات نہیں سنی، وارننگز پہ وارننگز آتی گئی، سمجھایا گیا، کتاب آئی، پروفٹس آئے، ہر چیز انہیں سمجھائی گئی، لیکن انہوں نے اپنی نفس کو جان بوجھ کے خسارے میں ڈالا. وہ اور ضل ضاد لام لام دور ہو گئے، عنہم ان سے، ماں جو کانو تھے وہ، یفترون فرویا یعنی وہ افترا کرتے تھے، جو وہ گھڑا کرتے تھے. یعنی ساری چیزیں جو انہوں نے اللہ کے بارے میں گھڑی ہوئی تھیں اور رب کے ساتھ لوگوں کو ملاتے تھے، وہ سب چیزیں گم ہو گئی. یہ بے بسی، یہ حالات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ ہوں گے ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا میں ایک نہ سنی اور اپنے فن میں، اپنے انٹرٹینمنٹ میں، اپنی پارٹیز میں، اپنے کہکہوں میں، اپنے ٹائم ویسٹنگ میں، اپنے گھومنے پھرنے میں، اپنا مال جمع کرنے میں، اپنی شاپنگ مال میں، اپنی پارٹیوں میں، ان سب چیزوں میں اپنی زندگی کو آس پاس اینالائز کریں. لہون و لعبن، کیا میں ان چیزوں پر پوری اترتی ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے؟ صبح سے لے کر رات تک کے اپنے اعمال دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا میرے پاس پرپز ہے، اور اگر وہ پرپز ہے تو کیا پرپز ہے، کیا وہ پرپز میچ کرتا ہے
جو ہمارا ایز اے مسلم پرپز ہونا چاہیے. تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا یہ تو عبادت کرنا اور تسبیح پڑھنا تو بوڑھوں کا کام ہے، تو کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی زندگی ملے گی کہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی ہم نیکیاں بھی کما سکیں اور اپنے پرانے گناہوں کو بھی مٹوا سکیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جتنے بھی سال ملتے ہیں اس کو ہم اویل کریں اور اس کام میں لگا لیں کہ ہمیں آخرت میں یہ مکینہ کھانی پڑے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ وہ بزی تھے، فارغ نہیں بیٹھے تھے، وہ بزی تھے، فن کرتے جا رہے تھے. صرف موویز، صرف ڈرامہ، صرف کپڑے خریدنا، بنوانا، پہننا، گانے بجانا، شادیوں میں کون سی تقریبات کرنی ہے، کھانے کے مینیوز کتنے بڑے ہونے چاہیے، شادی کی ویڈیوز کیسی ہونی چاہیے، واہ واہ لوگ کریں ایسے ہونا چاہیے، اور ایک سے ایک دعوت ہے اور ایک سے ایک انٹرٹینمنٹ اور ان سب چیزوں کی اعلان اور تصویریں اور ویکیشن اور سب چیزیں. الگ سے دیکھا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ انسان کمائے، کھائے، اچھا سے اچھا کھانا کھائے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اچھی جگہ گھومے پھرے، انجوائے کرے فیملی کے ساتھ، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ایک بیلنس. ورنہ اگر بیلنس کا مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہ فرمایا ہوتا کہ یہ سب اب حرام ہو جائے گا ان کے لیے جنہوں نے زندگی میں ایک نہ سنی اور انہوں نے لہون و لعبن بنایا. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے کہ ہم آخرت میں اس بات پر افسوس کر رہے ہوں کہ ہائے میں نے کیا کیا، کاش کہ میں واپس رد کر دی جاؤں اور مجھے دنیا میں جانے کا موقع ملے. لوگ اللہ کے آگے بیگ کریں گے، پلیڈ کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے کہ ہم واپس جائیں اور ہم بہتر اعمال کریں، اب ہم نہیں کریں گے. تو آج ہی وہ چیز سوچیں کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم نہیں کریں گے. کل ہی چولہے کے اوپر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں گے کیا آپ کو اب جلانا چاہیں گے، اور پلان کریں کہ اب مجھے آج سے کیسے زندگی گزارنی ہے. ڈو ناٹ ویٹ کہ میں اگلے ہفتے سے ایسے کروں، ڈو ناٹ ویٹ کہ میں اگلے مہینے سے ایسے کروں. یہ نہیں سوچیں کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ایسے کریں گے. جب بچے بڑے ہوں گے تو اور چیلنجز ہوں گے، پھر اور بڑے ہوں گے تو اور چیلنجز ہوں گے، پھر ہم خود بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاس اتنی ہمت طاقت نہیں ہوگی، اور جوانی کی عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے اور وہ ہماری پرسنالٹی میں بیٹھتی بھی ذرا جلدی ہے. بچوں کو بھی دین کی طرف راغب کریں تاکہ وہ جتنے دن بھی اپنے بھر سکتے ہیں نیکیوں سے بھریں، بجائے اس کے کہ پہلے گناہوں سے بھریں اور پھر توبہ کرتے رہیں اور شاید توبہ کافی بھی نہ ہو یا توبہ کا موقع بھی نہ ملے. اسی لیے ہر صبح ہمیں الحمدللہ کی دعا کے ساتھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کا مطلب سمجھ آ جائے تو ہمیں دن کا مقصد، زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ موت کے بعد آپ نے پھر سے ہمیں زندہ کر دیا تاکہ ہمیں وہ وقت نہ دیکھنا پڑے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہوں. ہمیں ایک اور دن آپ نے دے دیا کہ ہم نیکیاں کمائیں اور آج کے دن کو ہم استعمال کریں اور بھی نیکیاں کمائیں. کیوں؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کیونکہ ہمیں آپ کے پاس لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے اوپر ایک تو دعا پڑھنے والا بنائے، اس دعا پر سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے کہ ہمارا پرپز آف لائف ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.